ویلیو ریڈیو کے پروگرام فکر انگیز میں آپ کا میزبان شارق علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سامعین کرام، کسی دانا نے کیا خوب کہا تھا کہ کھونے کے لیے زنجیریں اور پانے کے لیے ساری کائنات۔ انسانی تاریخ کے ہر دور میں زیادہ تر انسان اپنے پیروں میں روایتی سماجی تصورات یا اپنی ذاتی خواہشات اور انا کی زنجیریں پہنے زندگی کے اس مختصر سفر میں قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی انسانی ہجوم میں سے چند لوگ اپنے پاؤں کی ان زنجیروں کو توڑ کر اور سچ اور حقیقت حال کی آگاہی کا شوق اپنے دل میں لیے خود اپنے تزکیہ نفس، اپنی سوچ اور اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے دور کی فکر اور تہذیب کے لیے ایک عظیم الشان جست اور سرفرازی کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مصلحین ہیں، کچھ مفکر، انقلابی ہیں اور سائنسدان بھی، مگر آج کا ہمارا یہ پروگرام ایسے دو صوفیاء کرام کے ذکر کی خوشبو سے معطر ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے روایتی تصورات کی بے حس اور بلند و بالا دیواروں کو گرا کر انسانی محبت، رواداری، خدمت، درگزر اور آپس میں مل جل کر اور خوش رہنے جیسی عام انسانی قدروں کو روحانیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ وہ جب دنیاوی علم کو تسخیر کرتے ہوئے اس کے ادھورے پن سے واقف ہوئے تو انہوں نے سچ کی خوش آمدیدگی کے لیے اپنے دریچہ دل کو وا کر دیا۔ پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہو وے کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہ، بج بج وڑنے مندر مسیتی وے کدے من اپنے وچ وڑیا نہ۔ اور یوں وہ حقیقت حال کی سچی روشنی سے اور اس میں بسے منظر سے واقف ہوئے۔ لڑنا شیطان دے نال وے کدے نفس اپنے نال لڑیا نہ، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑو نہیں، یہ جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا نہ۔ آج اس پروگرام میں جن کا ذکر ہے اس میں جلال الدین رومی بھی ہیں اور حضرت شمس تبریز بھی، اور اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے سے شامل پروگرام ہیں بابا بلے شاہ اور حضرت امیر خسرو بھی۔ آواز کا جادو جگایا ہے کوک اسٹوڈیو میں سائیں ظہور نے، اور ہمارے ساتھ شامل عقیدت ہیں ہندوستان کے قابل ستائش استاد شجاعت حسین خان۔ چھاپ تلک سب چھینی رے مسلنا ملائے کے، چھاپ تلک سب چھینی رے مسلنا ملا کے، مسلنا ملا کے، مسلنا ملا کے۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ ترکی کے شہر کونیا کے ایک مصروف بازار سے عالموں کے ایک گروہ کا گزر ہے کہ ایک درسگاہ سے دوسری درسگاہ تک جانے کے لیے اس بھرے پورے بازار سے عام لوگوں کے درمیان سے ہو کر گزرنا ان کی مجبوری ہے۔ اس گروہ میں سب سے ممتاز جلال الدین رومی ہیں، جبہ و دستار اور امامہ پہنے، اپنے وقت کے تمام علوم پر عبور رکھنے والے جید عالم، طالب علموں اور رفیق عالموں کے اس گروہ میں نگینے کی طرح دمکتے ہوئے کہ اچانک سے کونیا کے اس بھرے پورے بازار میں ایک شخص ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ کالے رنگ کا معمولی سا لباس پہنے ایک درویش نما عام سا شخص کہ جو روزمرہ کے استعمال کی ٹوکریاں اپنے ہاتھوں سے بن کر اپنے لیے رزق حلال کا بندوبست کرتا ہے، حقیقت حال اور سچ کی تلاش میں در بدر گھومنے والا ایک مسافر۔ آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں اور وہ درویش شمس تبریز کونیا کے اس بھرے پورے بازار میں عالم وقت رومی سے ایک سوال کرتا ہے۔ اپنی چھب بنائے کے جو میں پی کے پاس گئی، چھب دیکھی جو پیا کی
सो अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नाम लाए के। ये हकीकत हाल की आरजू में डूबे हुए दो दिलों की और मार्फत के रास्ते पर चलने वाले और हुब्बुल्लाह के दो सच्चे तालिबे इल्मों की पहली मुलाकात है। फिर कूनिया के दरो दीवार इन इल्मी मुबाहिस को और इन रूहानी मुलाकातों को तवातुर से देखने लगते हैं। एक दिन रूमी एक तालाब के किनारे अपनी एक नायाब इल्मी किताब के मुताले में मसरूफ हैं और शम्स तबरेज उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? जलालुद्दीन रूमी जेर लब मुस्कुराते हैं और बड़े फखरिया अंदाज से जवाब देते हैं, ये वो मामलात हैं कि जिनकी तुम्हें कुछ भी खबर नहीं। शम्स तबरेज रूमी के हाथ से किताब लेकर उसे तालाब में फेंक देते हैं। रूमी तड़प कर उठते हैं और तालाब में डूबती हुई नायाब किताब को बिलाखिर निकाल लाते हैं, लेकिन वो ये देखकर दम बखुद रह जाते हैं कि इस किताब पर पानी का एक कतरा भी नहीं। वो शम्स तबरेज की तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं, ये सब क्या है? शम्स तबरेज उनसे मुखातिब होते हुए कहते हैं, ये वो मामलात हैं जिनकी तुम्हें कुछ भी खबर नहीं। इको अलफ तेरे दरकार, इको अलफ तेरे दरकार, अब बस करियो यार, इल्म बस करियो यार। सन 1207 में अफगानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा होने वाले जलालुद्दीन रूमी 12 साल की उम्र में अपने वालिद और खानदान के दीगर अफराद के साथ मंगोलों के हमले की वजह से तुर्की के शहर कोनिया में हिजरत कर जाते हैं और अपनी इल्मी जिंदगी के उरूज पर 1244 में उनकी मुलाकात हजरत शम्स तबरेज से होती है और उनकी जिंदगी में एक रूहानी इनकलाब बर्पा हो जाता है। शम्स तबरेज उनकी ये रूहानी तरबियत किसी मस्जिद या मदरसे में नहीं करते, बल्कि कोनिया के मसरूफ कूचो बाजार में आम लोगों के दरमियान घूमते हुए, उनसे बातें करते हुए, राहगीरों की गहमा गहमी के दरमियान, मसाला जात की खुशबू से महकते हुए बाजारों में बकरी का दूध पीते हुए और मुट्ठी भर खजूरों से अपना पेट भरते हुए जिंदगी की गहमा गहमी और उसके मुख्तलिफ रंगों से मुतारिफ कराते हुए करते हैं। वो उनसे कहते हैं, अगर तुम हुब्बुल्लाह के सच्चे तालिब हो तो इस कायनात को और इस दुनिया को मोहब्बत का गहवारा समझो और इसीलिए तुम्हें दूसरों से अपनी जात से ज्यादा मोहब्बत करनी है, उनके नुक्ते नजर, उनकी खुशियों को ज्यादा अहमियत देनी है और अपनी अना और अपनी ख्वाहिश के हिसार से निकलना है और अपने दिल को मोहब्बत और खुशी के लिए खोल देना है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को और रोजमर्रा की सूरत हाल को मामूली मत समझो, बल्कि इसी मामूल की जिंदगी में रूहानी राज छुपे हुए हैं। प्रेम भाटी का मदवा पिलाए के, प्रेम भाटी का। रूमी और शम्स तबरेज की ये बढ़ती हुई मुलाकातें उनके तालिबे इल्मों और उनके साथियों पर गरां गुजरती हैं और बात जाती मुखालिफत से बढ़ते हुए हसद तक जा पहुंचती है और फिर एक दिन अंधेरे में शम्स तबरेज के सर पर पीछे से एक वार होता है और जब वो होश में आते हैं तो अपने आप को लकोदक सहरा के बीचों बीच और अपने हाथ पैरों को रस्सी से बंधा हुआ पाते हैं। वो बिलाखिर अपने हाथ पैरों को रस्सी से आजाद कराते हैं, लेकिन उनका जिस्म जख्मों से चूर चूर है। लेकिन फिर वो इसी जख्मों से चूर चूर बदन को अपने रब की हम्दो सना में मशगूल कर देते हैं। वो हाथ उठाकर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने उन्हें जिंदगी गुजारने और मोहब्बत करने का मौका फराहम किया और फिर वो अपने तमाम दुश्मनों, हासिदों और उनके जिस्म को जख्मी कर देने वाले कातिलों को मुआफ करते हैं, उनके हक में बेहतरी और फलाह की दुआ करते हैं।
ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ رومی جب شمس تبریز کو کونیا میں نہیں پاتے تو ایک روحانی اضطراب کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی تلاش میں دربدر پھرنے اور ناکامی کے بعد ان کی مدح سرائی میں دائرہ وار رقص کرتے ہوئے دیوانہ وار شعر کہنے لگتے ہیں۔ ان کے طالب علم ان کے ان شعروں کو مرتب کرنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح دنیا کو مثنوی مولانا روم کی صورت میں ایک بیش بہا ادبی خزانے کا تحفہ ملتا ہے۔ رومی کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب انسانوں کے لیے میسر ہے اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس مذہب اور کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان کے عقیدت مندوں میں یہودی بھی تھے، کرسچنز بھی، مسلمان بھی، آگ کی پوجا کرنے والے بھی اور بائزنٹائن گریکس بھی۔ رومی کا دور ایک سیاسی خلفشار کا دور تھا۔ سلجوق دور حکومت میں بہت سی قومیں ایک ساتھ آباد تھیں۔ رومی کا پیغام ان سب کے لیے اور آنے والے دنوں میں تمام انسانی نسل کے لیے ہم آہنگی اور محبت کا پیغام ہے۔ بل بل جاؤں میں تورے رنگ رے جوان، بل بل جاؤں۔ وہ انسان اور اللہ کے درمیان رشتے کو بنیادی قرار دیتے ہیں اور روایت کی دوسری ساری صورتوں کو ثانوی، اور شاید اسی لیے انہیں ساری دنیا میں ایک روحانی مفکر کے طور پر لازوال شہرت حاصل ہے۔ رومی کے کلام کا ترجمہ انگریزی سمیت مختلف مغربی زبانوں میں ہو چکا ہے اور ایک سروے کے مطابق وہ انگریزی زبان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے غیر ملکی شاعر ہیں اور وہ انگریزی ادب پڑھنے والوں میں اسی قدر مقبول ہیں جس قدر شیکسپیئر، اور وہ آج بھی 21ویں صدی کے ٹاپ سیلنگ پوئٹ ہیں۔ 2007 میں ان کی پیدائش کے 800 برس بعد یونیسکو نے اسے UN انٹرنیشنل ایئر آف دا رومی قرار دیا تھا۔ رومی خود عقیدے کے لحاظ سے مسلمان تھے اور قرآن اور سنت اور شریعت پر عبور رکھنے والے عالم، لیکن وہ دوسرے انسانوں اور عقائد کے لیے جیسا کھلا ذہن اور دل رکھتے تھے اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ کہتے تھے کہ تم کیوں کسی قید خانے میں زندہ رہنا چاہتے ہو جبکہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شاید ہماری آج کی دنیا کو کہ جو عقائد میں بٹی ہوئی ہے، رومی کے پیغام کی جس قدر ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی، اور اسی لیے بہت سے لوگ انہیں ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان برج قرار دیتے ہیں۔ بل بل جاؤں میں تورے رنگ رے جوان، بل بل جاؤں میں تورے رنگ رے جوان، اپنی سی رنگ دی میرے مسلمان ملائے کے، اپنی سی رنگ دی میرے مسلمان ملائے کے، چھاپ تلک سب چیز